میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب زندگی بنائے اور آخرت کے اندر اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور اخروی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو وہ اعمال کرنے ضروری ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع اور جامع ہے۔ اس کے اندر انسان کی وہ عبادات بھی داخل ہیں جنہیں ہم دین کے فرائض یا ارکان کہتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جتنے بھی حقوق العباد ہیں، یعنی ہماری زندگی گزارنے کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا طرز عمل ہے، ہمارا اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، معاشرت ہے، یہ بھی اللہ تعالی کی عبادت کے اندر داخل اور شامل ہے۔ ویسے تو ہمیں ساری زندگی عاقل بالغ ہونے کے بعد مرتے دم تک اللہ تعالی کی عبادت میں ہی گزارنی چاہیے، لیکن اس زندگی کے اندر اللہ تعالی ہمیں کچھ ایام ایسے عطا فرماتے ہیں، کچھ مہینے ایسے عطا فرماتے ہیں، کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی عطا فرماتے ہیں جن کے اندر عبادت کا خصوصی پیکج اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں۔ تو ان راتوں یا ان ایام کے اندر ہمیں عام ایام اور راتوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ، زیادہ کوشش کے ساتھ، زیادہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ بہت سارے ایام ہیں، جیسے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ، یہ پورے کا پورا مہینہ اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ فضیلت والا رکھا ہے۔ پھر اسی طریقہ سے جو لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی عید سے پہلے کی رات، اور اسی طریقے سے یوم عرفہ ہے کہ جب مسلمانان جمی عالم حج بیت اللہ کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں عید قربان سے ایک دن پہلے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کا دن ہے، اسی طرح شعبان کے مہینے کی جو نصف رات ہے، یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جو کہ اس سال ابھی چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار اور سوموار کا دن گزار کے جو رات آ رہی ہے 15ویں کی رات اسے کہا جاتا ہے، اور پھر آگے 15 شعبان کا دن، یہ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ تعالی کے ہاں بڑی فضیلت والی رات اور بڑا فضیلت والا دن ہے۔ تو ہم چونکہ دنیاوی غفلت کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب ہونا چاہیے، جتنی عبادات کے اندر ہمیں تیزی دکھانی چاہیے، جتنا اہتمام ہونا چاہیے، اس سے ہم کچھ پیچھے ہیں اور غافل ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ایام اللہ تعالیٰ کے خصوصی ایام آتے ہیں ان کے اندر ہم اگر محنت کریں گے، زیادہ کوشش کریں گے، اپنے نفس کی سننے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں عبادت کا اہتمام کریں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، جو کہ ہر مسلمان کا ایک ارمان بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد اور کوئی دعا مانگتے ہوں یا نہ مانگتے ہوں، لیکن یہ دعا آپ ضرور مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، خوبصورت عطا فرما، اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو، خوبصورت ہو، اور ہمیں آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالی کامیاب اور کامران فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ خصوصی پیکج دیے۔ اگر ہم اسے بھی ضائع کریں گے اور عام راتوں کی طرح غافل رہیں گے، عام ایام کی طرح اس دن کو بھی گزار لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی اس خصوصی نعمت اور خصوصی تحفے کی ہم ناشکری اور ناقدری کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے پھر دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اسباب کے ہوتے ہوئے انسان کی زندگی سے سکون وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج جو ہمارے پاس اسباب موجود ہیں پرانے وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وسائل عطا کیے، پرانے وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی وہ وسائل نہیں تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد جن کے پاس وسائل کا فقدان تھا، وسائل تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود محبتیں بھی تھی، شفقتیں بھی تھی، سکون بھی تھا، زندگی کے اندر ایک وزن اور خوشی تھی۔ آج وہ کیوں نہیں؟ جبکہ اسباب راحت، وسائل تو سارے ہم نے جمع کر لیے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کے سکون کا تعلق وہ اسباب کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ہے۔ وہ ذات جسے مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، وہ ذات جو اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان اسباب کے اندر ہمارے لیے سکون ہے، خوشی ہے، راحت ہے، آرام ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو اسباب ہم جتنے اکٹھے کر لیں آرام و سکون کے، ہمیں اس سے نہ آرام مل سکتا ہے نہ سکون مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑا انعام کیا۔ حضرت آدم سے لے کر اس امت تک ایک تو عام اصول اور قاعدہ تھا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو عام اصول ہے، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کے صدقے، آپ کی ذات با برکات کے وسیلے، آپ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اجر عطا کیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک نیکی کرے گا اور اخلاص کے ساتھ کرے گا تو میں ایک نیکی پر 70 گنا اسے ثواب عطا فرما۔ یہ کسی اور امت کو یہ اجر عطا نہیں کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، شان رحیمی جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی اتار دی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو انسان میری عبادت کرتے ہوئے مشکلات پر صبر کرے گا، اس کا دل نہیں کر رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ اس کی میں عام سی مثال دوں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اندر تو مشقت ہے، ہم نے پیاس بھی برداشت کرنی ہے، ہم نے بھوک بھی برداشت کرنی ہے، اور نماز کی بات ہے، ہم نے 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے در پر حاضری دینی ہے، یہ بھی مشقت والا کام ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ہم نے اپنی جیب سے وہ مال کہ جو اس امت کی آزمائش ہے، جس کے ساتھ ہماری محبت وابستہ ہے،
وہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، اس کے اندر بھی مشقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی اسی طرح بڑا فرمایا اور فرمایا کہ جب ایسی مشقتوں پر، عبادت کرتے ہوئے تکلیفوں پر میرا بندہ صبر کرے گا، اللہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے نفس پر زور اور دباؤ ڈالتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، تو جو اسے تکلیف پہنچے گی اور اس پر جو وہ صبر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں عدد کو توڑ رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اسے میں بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماؤں۔ اتنا بڑا اجر کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چیک تو دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ رقم خود لکھ لو، اب یہ ہماری مرضی کے اندر ہے کہ ہم اس پہ کتنی رقم لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اوپن چیک دے دیا اور کیا فرمایا کہ جب تم صبر کرتے ہوئے میری عبادت کی طرف آؤ گے، اجرہم بغیر حساب، میں بغیر حساب کے تمہیں ثواب عطا فرماؤں۔ تو اس امت محمدیہ پر کتنا کرم ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایام عطا فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا، تو میرے بھائیوں ہمیں یہ التزام اور کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً جب یہ ایام ہماری زندگی کے اندر آئے تو ہم ان ایام کو غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، ہم ان راتوں کو عام راتوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ جیسے ہمارے ہاں کو فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں اور پھر اس فنکشن کو جہاں تک ہو سکے ہم اچھے سے اچھی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر ہمارا یہ معاملہ ہے تو ہمارے وہ فنکشن، وہ پروگرام جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت کی زندگی کو چار چاند لگانے کے لیے، اسے کامیاب بنانے کے لیے ہمیں عطا کیے، کیا ہمیں ان کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں ان کو اچھے انداز سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شب برات کے حوالے سے اور شب برات کے بعد جو 15 شعبان کا دن ہے اس کے حوالے سے جو اعمال بتائے، ہمیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے بری کر دینے والے، یعنی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے اس کے گناہوں سے بری کروں، ہے کو مجھ سے رزق کے دروازوں کو کھلوانے کے لیے دعا کرنے والا کہ میں اس کے لیے رزق کی فراخی کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے یہ اعلان کرتے ہیں، تو اگر ہم آگے سے اعراض کریں گے، غفلت برتیں گے، اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے، تو یہ ہمارے لیے محرومی کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی آہستہ آہستہ قبر کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، مبادا کہ اگلی شب برات کو یہ موقع ہاتھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت آئندہ سال کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ کس انسان نے دنیا میں آنا ہے اور کس انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ ہمارا نام جانے والوں میں لکھ دیا گیا ہو، تو اس لیے ہمیں ہر لمحے کو، ہر دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ایام عطا فرمائے اور پھر ان ایام کے اندر یہ خوبصورت ایام عطا فرمائے، ہمیں ان ایام کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک چیز رکھی ہے جسے توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم جتنے گناہ تم نے کیے ہیں تمہیں ان پہ ندامت اور شرمندگی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہو، دل سے نادم، آنکھوں میں ندامت کے آنسو
زبان پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کہ باری تعالیٰ میری جتنی زندگی گناہوں میں گزری میں اس پر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ آپ کے حضور التجا کرتا ہوں کہ مجھے آپ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور اکرم سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد دفعہ یہ اعلان فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا میری امت اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انعام یہ اکرام خصوصی رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا اور فرمایا سچے دل سے توبہ کرو گے اس طرح کر دوں گا جس طرح تم نے گناہ کیا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اس کی ذات کا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کرے، اور توبہ میں یہ شرط ہے کہ آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کیا جائے۔ یہ ارادہ تو آپ پکا کریں پھر توبہ کریں، اگر پھر گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر داخل نہیں، اس کے لیے ہے کہ پھر توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دیں گے، لیکن انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں اٹھنے والی سوچ کو خیال کو جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ندامت ہے یا نہیں، دوبارہ سے یہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے یا پکی اور سچی توبہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ صرف زبان نہیں، وہ دل کے اندر اٹھنے والی سوچ کو بھی جانتے ہیں، اس لیے اس کی ذات کو معلوم ہے کہ اس کی توبہ کس درجے کی ہے، اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اور یہ کتنی ندامت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ یہ توبہ کر رہا ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں، اس لیے کہ کسی بھی گناہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وہ اللہ تعالیٰ جس کی رحمت ہر چیز پر وسیع اور بڑی ہے، وہ اگر چاہے گا تو ہمارے اس گناہ کو اپنی رحمت کی چادر سے اڑا کر پھینک دے، معاف فرما دے گا۔ کمی اور کوتاہی ہے، غفلت اور سستی ہے تو ہماری طرف سے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایام بھی عطا فرمائے، ہمیں خصوصی راتیں بھی عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے مہلت بھی دی۔ تو میرے بھائیوں ہم اس بار یہ ارادہ فرمائیں، عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رات ہماری زندگی میں عطا کی ہے ہم اس رات کو بھی قیمتی بنائیں گے۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، جیسے رمضان کی راتیں ہیں ان میں ہم کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کے تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، شب برات کے اندر ایسا کچھ نہیں کہ آپ سارے حضرات مسجد میں آ جائیں اور یہاں کھڑے ہو کے جماعت کی شکل میں نوافل کی نماز یا صلاۃ التسبیح کی نماز ہم پڑھنا شروع کر دیں، اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ وہ نیکی، وہ طریقہ کار، عبادت کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ثواب اسی میں ملے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں اور ہم دین سمجھ کے کیوں نہ کر رہے ہوں، اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی عبادت ہے، اور انفرادی عبادت کے اندر بھی اختیار ہے۔ اگر ایک آدمی سو رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس کے بارے میں غلط بات کریں کہ جی یہ کیوں سو رہا ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہے، وہ انفراداً یہ عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صلاۃ التسبیح اکیلے پڑھے، اور اسی طریقہ سے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وظائف ہیں، درود و سلام کی کثرت ہے، ان کا اہتمام کرے۔ اور اگلا دن جو ہے 15 شعبان کا، چونکہ وہ ایام 20 میں سے بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ویسے بھی شعبان کے 15 کو آپ علیہ السلام سے روزہ رکھنا احادیث کے اندر آیا ہے، تو ہم اس روزے کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن یہ روزہ بھی نفلی ہے، ضروری نہیں، اگر کوئی نہیں رکھتا تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہیں رکھا، ہاں ترغیب دے، جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ رکھیں گے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ اس شب برات کے حوالے سے بہت ساری احادیث کے اندر آیا
کہ اللہ رب العزت جب اپنا کرم فرماتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی عبادت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اسے معافی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات بھی انہیں معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے اور اللہ سے دعا کریں کہ ان بد نصیبوں کے اندر ہمارا نام نہ ہو، وہ کالے کرتوت ہمارے اندر نہ ہو۔ سب سے پہلا فرمایا کہ مشرک جو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس رات بھی اسے معاف نہیں کرے۔ سورہ لقمان 21 پارے کے اندر ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی جب نصیحت کی، وصیت کی، اپنی اولادوں کو نصیحت کیا کیجیے، انہیں بٹھا کے جہاں ہم دنیا داری کی چیزیں سکھاتے ہیں، بزنس کی چیزیں سکھاتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونے کے گر بتاتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں ان کی آخرت کے لیے بھی کوشش کیا کریں، ان کی اس طرح تربیت کیا کریں کہ جب آپ کو ان کے سہارے کی اپنے بڑھاپے میں ان کی ضرورت پڑے تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ ایک باپ کا درجہ کیا ہے، ایک ماں کا درجہ کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر یہ باتیں ہمیں بتائیں کہ حضرت لقمان جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نبی نہیں تھے، لیکن اتنی اچھی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا حاجت مند سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا یہ سمجھنا کہ کوئی میرے لیے مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ سمجھنا کہ کوئی میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح کسی پتھر کے آگے سجدہ کرنا، کسی انسان کے آگے سجدہ کرنا، حاجت روا مانتے ہوئے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں اتنے غیرت مند ہیں، فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے اور جو میری بڑائی کی یہ چادر مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اسے پستیوں کے اندر گرا دوں گا اور اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ لہٰذا ہمیں یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر ہم کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور دوسرا وہ انسان فرمایا کہ جو قتل ناحق کرنے والا ہے، ایک تو ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، شرعی جہاد ہے، اس میں آپ کفار کو قتل کرتے ہیں، اس سے تو بڑی عبادت کوئی نہیں، یہ تو ایک مکمل اسلام کے احکام ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ ناحق کسی کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ تو کار ہوئی، ذاتی جھگڑا ہوا، یا کسی کے ساتھ جیسے آج کل ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں زمینی اعتبار سے یا لین دین کے اعتبار سے، اور آپ نے قانونی راستہ اختیار کرنے کے بجائے جوش میں آ کے اسے مار دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اس کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مشاحن کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ انسان جو دوسرے مسلمان بھائی کا بغض اپنے دل میں رکھے، جسے ہم کینہ کہتے ہیں۔ کینہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف بغض دل میں رکھتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ مشاحن اس سے ایک درجہ آگے ہے، وہ کیا ہے کہ دوسرے کا بغض بھی دل میں رکھا، اور دل میں بغض رکھنے کے بعد آپ اس کو ناکام کرنے کی، اس کو نیچے گرانے کی، اسے شکست دینے کی اور اس کا نقصان کرنے کی فکر اور کوشش کرتے رہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مشاحن۔ کہ ہم ہر وقت اس تڑپ کے اندر، کوڑن کے اندر رہتے ہیں کہ فلاں کامیاب کیوں ہو رہے، فلاں کا آپس میں اتنا اچھا تعلق کیوں ہے، فلاں کی فلاں کے ساتھ اتنی اچھی دوستی اور بھائی چارہ کیوں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ کسی طرح دراڑ پڑ جائے، یہ ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے دائیں میں یہ چیزیں لگی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کینہ پرور لوگ
دل میں بغض پالنے والے لوگ، لوگوں کے تعلقات کو خراب اور ختم کرنے والے لوگ، یہ اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ ان مخصوص ایام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرماتے۔ اور چوتھا بتلایا کہ حق الوالدین، وہ نوجوان، وہ اولاد، وہ بچے جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، باپ کی بات نہیں سنتے، ماں کی بات نہیں سنتے، ان کے آگے زبان درازی کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے ناپسندیدہ ہے، فرمایا کہ ان کی بھی کوئی معافی اور بخشش نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تیری ماں اور تیرا باپ، نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ جن کے والدین ان کے سامنے ہوتے ہیں، فرمایا یہ تیری جنت یا تیرا جہنم ہے، اب تیری مرضی ہے، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے تو اپنی جنت خرید لے، یا ان کو ناراض کر کے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا جو بہت سارے رشتے ہیں دنیا کے اندر، ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے والدین اولاد کے لیے مخلص ہوتے ہیں، سچے من کے ساتھ ان کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے اندر اور کوئی رشتہ ایسا نہیں۔ اولاد والدین کے بارے میں غلط سوچ رکھ سکتی ہے، لیکن والدین کبھی اولاد کے بارے میں فطرتاً غلط نہیں سوچ سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ اس طرح ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رشتوں کے بارے میں اتنی نزاکت سے حکم ارشاد نہیں فرمائے جتنا اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کو بیان کرنے کے اندر آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ ابھی میں نے شرک کی بات کی، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے کے اندر بھی کوئی رعایت نہیں دیتے۔ جہاں شرک کی بات اللہ نے کی، وہاں ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرو، کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ایک مشرک ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اسی طرح والدین کا نافرمان بھی ناپسند ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، یقیناً یہ بات ہے، نوجوان اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، آپ والدین کے فرما بردار بنے یا نافرمان بنے، سیدھی بات بتا رہا ہوں، جانا قبر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آتے ہی تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ تیری جنت یا جہنم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت کے لیے آج یہ تیاری کرے کہ والدین کی بات اگر بری بھی لگ جائے، سورج کی طرح نظر آ رہا ہو کہ یہ مجھے صحیح بات نہیں کہہ رہے، اگر دین کا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی سر تسلیم خم کرنے کا ہوگا۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی جھڑکنے کی اجازت نہیں، کوئی اواں کرنے کی اجازت نہیں، اگر وہ صحیح بات نہیں کر رہے، بڑھاپے کی وجہ سے ضعف ہے، کمزوری ہے، چڑچڑاپن ہے، فرمایا پھر بھی قل لہما قولا کریما، ایک ہے تو پھر، دو ہے تو پھر ان کے ساتھ نرم انداز سے تمہیں بات کرنے کا ہوگا۔ کوئی راستہ اللہ نے نہیں چھوڑا، ہاں ایک بات ضرور کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اچھا سلوک کرو، اگر شرک کا حکم دیتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کا کہا نہ مانو، لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ سختی کرنے لگ جاؤ۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک کے لیے کہے، اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ کہا نہ مانو، لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ جیسے شرک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ایسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں فرمائی، واضح طور پر یہی کہا ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے نرم انداز سے بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے
قبر کو دوزخ بنا رہے ہیں، آخرت کو دوزخ بنا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر یہ علماء کا فرمان ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اللہ تعالیٰ کسی عذاب کے اندر مبتلا کرنے کے بعد اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو دنیا بھی برباد ہے، اور پھر جو تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، وجود بنے، تمہاری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے تمہیں چلنا پھرنا، بڑا ہونا، پہننا، بولنا سکھایا، جب ان کے ساتھ ہی تم اچھا سلوک نہیں کرو گے، احسان فراموشی کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو ایک مشرک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے بڑے ادب سے التماس کرتا ہوں، اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارا معاشرہ ادب والا ہے، لیکن جو باہر سے ہماری طرف آ رہا ہے، آزاد پدر مادر معاشرہ، یورپ کا معاشرہ، وہاں باپ کا ماں کا بالغ ہونے سے پہلے تک تو تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ عمومی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جوان ہو گئے، اب ہم جو مرضی کریں، لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جتنے والدین بوڑھے ہوتے جائیں اتنا زیادہ ان کا ادب اور اکرام کرنا یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور اسی نبی کے کلمے پر مرنے کی ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، یہ بات ہے کہ نہیں؟ تو اسی نبی کی بات، اسی نبی کا کلچر، اسی نبی کے حکم پر، اسی کے طریقہ زندگی پر آئیں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کا موقع اللہ کا خصوصی پیکج ہے، بخشش کا، انعام کا، مغفرت کا، رزق کی فراخی کا، لیکن ایسا بدبخت جو حق الوالدین ہو، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جب تک سچے دل سے توبہ طائب نہیں ہو جاتا، والدین کے قدم نہیں چوم لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رات بھی اس پر کرم کی نظر نہیں کرے۔ اور پانچواں بتایا قاطع الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح مدمن الخمر، جو انسان مستقل شراب نوشی کا عادی ہو کہ شراب کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرتی، اور یہ لت اب بہت زیادہ ہمارے ملک میں بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا حرمت علیکم الخمر، یہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، بلکہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر شراب وہ حرام ہے، اسلام نے بھی آ کر اس کو حرام کیا۔ جو پیے گا توبہ نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں۔ ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی، ہم زیادہ اس سے غافل ہیں، فرمایا کہ اپنی شلوار کو لٹکانے والا کہ اس کے ٹخنے چھپ جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت کی نظر نہیں کرتے۔ اور یہ عموماً تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی شلوار کو اتنا چھوڑے کہ وہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی جائے، اس کے ٹخنے چھپ جائیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اپنی شلوار کو عورتیں وہ ٹخنوں سے نیچے تک رکھیں، اور مرد کو حکم ہے کہ اوپر کرتا جائے، اور نصف پنڈلی تک اجازت ہے، نصف پنڈلی تک، یہ نصف پنڈلی ہے، یہاں تک وہ شلوار رکھے۔ اگر نیچے کرنی ہے تو ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے، اور اس کے اندر دو باتیں پیش نظر رہیں، ایک تو وہ کپڑا جو نازلن ہو، یعنی اوپر سے نیچے آپ نے پہنا ہو، جیسے آپ شلوار پہنتے، بیلٹ پہنتے، دھوتی پہنتے، لنگی پہنتے، اوپر سے نیچے ہم لٹکاتے ہیں، تو وہ اوپر سے نیچے جائے، ٹخنوں کو آپ ننگا رکھیں۔ ہاں جو آپ نے نیچے سے اوپر پہنا ہے، جیسے آپ جرابیں پہنتے ہیں یا موزے پہنتے ہیں، تو ان کے لیے یہ شرط نہیں، اس میں آپ ٹخنوں کو چھپا سکتے ہیں۔ آج یورپ نے ہمیں بھی اس کا الٹ دے دیا، اور کیا کہا مرد جو ہے وہ شلوار کو ٹخنوں سے بھی نیچے کرے کہ راستہ بھی صاف ہوتا ہوا جا رہا ہو، اور عورتوں کو، ہماری بچیوں کو حکم دیا کہ کیا کریں، اپنے ٹخنوں کو ننگا کریں۔ یہ الٹ حکم کون دیتا ہے؟ اسلام کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن۔ تو آپ نبی کے ساتھ ہو یا اس کے دشمنوں کے ساتھ ہو، اپنی بچیوں کو حکم کریں
کہ وہ اپنے شلوار یا جو بھی انہوں نے عبا برقع پہنا ہے اس کو پاؤں کی ایڑیوں تک رکھیں، اور مرد کو حکم یہ ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھے۔ بہرحال یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کا میں نے بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ شب برات کو بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ توبہ کریں گے، سچے من کے ساتھ کریں گے، آئندہ ہر اس گناہ سے اجتناب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو قیمتی بنانے کی، دن کا روزہ رکھنے کی، اور جتنی بیماریاں اللہ کے نبی نے بتائی ہمیں ان سے مکمل اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔